بغداد کا مشہور بازار ہمیشہ کی طرح رونق سے بھرا ہوا تھا۔ تاجر اپنے سامان کے سودے کر رہے تھے، خوانچے والے آوازیں لگا رہے تھے اور لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ مگر آج بازار میں ایک نیا چرچا تھا۔ کیا تم نے اس داڑھی والے فقیر کو دیکھا؟ ایک تاجر نے دوسرے سے پوچھا۔ ہاں، میں نے بھی سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی عام فقیر نہیں بلکہ ایک اللہ والا ہے، دوسرا تاجر سرگوشی میں بولا۔ بازار کے ایک کونے میں، جہاں عام طور پر کوئی زیادہ دیر نہیں بیٹھتا تھا، ایک درمیانی عمر کا شخص سفید لباس اور سبز امامہ پہنے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی گھنی داڑھی تھی، چہرے پر عجب نور تھا اور آنکھوں میں سکون کی گہرائی تھی۔ وہ نہ کسی سے کچھ مانگتا تھا، نہ کچھ کہتا تھا، بس مسکراتا رہتا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھ رہے تھے۔ بازار کے نوجوانوں کے ایک گروہ نے اسے غور سے دیکھا اور ایک دوسرے سے مسکرا کر کہا، چلو اس کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک نوجوان آگے بڑھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، بابا، اگر تم واقعی اللہ والے ہو تو ہمیں بتاؤ کل بازار میں کیا ہونے والا ہے؟ بزرگ نے نوجوان کی طرف دیکھا، مسکرا دیا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر خاموش ہو گئے۔ یہ مسکراہٹ کیا مطلب رکھتی تھی؟ کیا واقعی یہ شخص اللہ والا تھا یا صرف ایک عام درویش؟ نوجوانوں کا گروہ حیرت سے اللہ والے داڑھی دار بزرگ کو دیکھ رہا تھا۔ بازار میں کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے سوال پوچھا اور یہ بس مسکرا دیے۔ حماد، جو ان نوجوانوں میں سب سے زیادہ نڈر تھا، طنزیہ لہجے میں بولا۔ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی اور خاموش رہے۔ یہ دیکھ کر دوسرے نوجوان ہنسنے لگے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ کوئی بڑی بات کریں گے، مگر یہ تو بس خاموش ہی رہ گئے۔ بازار میں موجود ایک بوڑھے تاجر نے یہ سب سنا اور آہستہ سے بڑبڑایا، بیٹا، بعض سوالات کے جواب الفاظ میں نہیں دیے جاتے، وقت خود جواب دیتا ہے۔ لیکن نوجوانوں نے اس بات پر توجہ نہ دی اور ہنستے ہوئے چلے گئے۔ اگلے دن کا حیران کن واقعہ۔ اگلی صبح بازار میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ بغداد کا سب سے بڑا غلہ منڈی کا گودام، جہاں سے پورے شہر میں گندم اور چاول کی سپلائی ہوتی تھی، اچانک آگ سے جل کر راکھ ہو گیا۔ بازار میں ہنگامہ مچ گیا۔ تاجر دوڑتے ہوئے ادھر الفادیر بھاگنے لگے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کل تک سب کچھ ٹھیک تھا، ایک دکاندار چلایا۔ اللہ رحم کرے، کئی تاجر برباد ہو گئے، دوسرے نے کہا۔ نوجوانوں کا وہی گروہ جو کل بزرگ سے مذاق کر رہا تھا، حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہ یہ وہی بات تھی جو بابا نے نہیں کہی تھی، حماد نے دل میں سوچا۔ وہ سب جلدی سے بازار کے اس کونے میں پہنچے جہاں بزرگ کل بیٹھے تھے، مگر آج وہ وہاں نہیں تھے۔ کہاں گئے وہ تو ہمیشہ یہاں بیٹھے رہتے تھے، حماد نے حیران ہو کر کہا۔ اب بازار میں ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کہ وہ واقعی کوئی اللہ والا تھا؟ کیا اسے پہلے سے معلوم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ بازار میں غم اور حیرت کا ماحول تھا۔ جس گودام میں غلہ ذخیرہ تھا، وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے تاجر، جنہوں نے لاکھوں دینار کی سرمایہ کاری کی تھی، برباد ہو چکے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ واقعی ایک اتفاق تھا؟ یہ سوال ہر کسی کے دل میں تھا، مگر سب سے زیادہ حیرانی حماد اور اس کے دوستوں کو تھی، جو کل ہی اللہ والے داڑھی دار بزرگ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا یہ وہی بات تھی جس کا ہمیں اشارہ دیا گیا تھا؟ حماد نے دل میں سوچا۔ وہ سب بزرگ کو تلاش کرنے بازار کے کونے میں پہنچے جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے، مگر آج وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ روزانہ یہاں بیٹھتے تھے، حماد کا دوست حیران ہو کر بولا۔ کہیں وہ ہماری باتوں سے ناراض ہو کر تو نہیں چلے گئے؟ دوسرے نے کہا۔ لیکن بازار کے ایک بوڑھے تاجر نے سن کر مسکرا دیا اور بولا، بیٹا، اللہ والے ناراض نہیں ہوتے، وہ بس وقت آنے پر چلے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے نہیں
اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ اچانک ایک اطلاع ملی۔ ایک اور دکاندار نے آ کر کہا، وہ بزرگ تو آج علی صبح ہی بازار سے نکل گئے تھے، میں نے انہیں شہر کے باہر دریا کے کنارے جاتے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی حماد اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بزرگ کو تلاش کریں گے، ہمیں ان سے ملنا ہوگا، ہمیں حقیقت جاننی ہوگی، حماد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ سب بازار چھوڑ کر شہر کے باہر دریا کی طرف روانہ ہو گئے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہاں ان کا سامنا کس حقیقت سے ہونے والا ہے۔ حماد اور اس کے دوست تیز قدموں سے بغداد کے بازار سے نکلے اور دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور شام کے وقت دریا کے کنارے ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اب وہ واقعی یہاں ہوں گے؟ حماد نے خود سے سوال کیا۔ آخر کار دریا کے کنارے ایک چٹان پر بیٹھے وہی بزرگ نظر آئے۔ وہ پانی کی لہروں کو دیکھ رہے تھے جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں۔ بابا، حماد نے بلند آواز میں پکارا۔ بزرگ نے آہستہ سے گردن گھمائی اور مسکرا دی۔ ان کے چہرے پر وہی نورانی سکون تھا جو ہمیشہ لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ بزرگ نے نرمی سے پوچھا۔ حماد اور اس کے دوست شرمندہ تھے۔ کل وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور آج حقیقت ان کے سامنے تھی۔ بابا، ہم اب سے معافی مانگنے آئے ہیں، حماد نے جھک کر کہا۔ ہم نے آپ کا مذاق بنایا، لیکن کل جو کچھ ہوا وہ سب ہمیں حیران کر گیا۔ بزرگ مسکرائے اور دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ پانی بہتا رہتا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی اس پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ لوگ ان پر ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں، مگر وہ اپنی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ راز کھلنے لگا۔ حماد نے بے چینی سے پوچھا، بابا، ہمیں بس یہ بتا دیں، کیا آپ کو واقعی معلوم تھا کہ بازار میں وہ حادثہ ہونے والا ہے؟ یہ سوال سن کر بزرگ خاموش ہو گئے۔ چند لمحے گزرے اور پھر وہ بولے، بیٹا، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں کچھ اشارے مل جاتے ہیں۔ میں نے صرف ایک اشارہ دیکھا تھا اور باقی سب اللہ کی حکمت تھی۔ اشارہ؟ کیسا اشارہ؟ حماد نے حیرانی سے پوچھا۔ بزرگ نے دریا کے پانی میں ایک کنکر پھینکا اور کہا، جیسے یہ پانی ہل رہا ہے اسی طرح بعض نشانیاں بھی زمین پر نظر آتی ہیں، مگر ہر کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے بازار میں کچھ ایسا دیکھا جو بتا رہا تھا کہ آزمائش آنے والی ہے، مگر وہ کیا تھا؟ حماد نے بے چینی سے پوچھا۔ بزرگ نے آہستہ سے جواب دیا، لوگوں کی بے ایمانی۔ جب رزق میں بے ایمانی آ جاتی ہے تو آزمائش ضرور آتی ہے۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا بازار میں ہونے والی تباہی صرف ایک اتفاق تھی یا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی؟ حماد اور اس کے دوست حیرت سے اللہ والے بزرگ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ بابا، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بازار میں جو حادثہ ہوا وہ بے ایمانی کی وجہ سے ہوا؟ حماد نے بے چینی سے پوچھا۔ بزرگ نے دریا کے پانی پر نظریں جما کر آہستہ سے سر ہلایا اور بولے، بیٹا، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر جب لوگ اللہ کے اصولوں کو بھول جاتے ہیں تو وہ خود اپنے لیے آزمائش بلاتے ہیں۔ مگر کیسے؟ حماد کی آواز میں تجسس تھا۔ بزرگ نے ایک کنکر پانی میں پھینکا۔ کنکر کے گرتے ہی پانی میں لہریں بننے لگیں۔ دیکھو، ایک چھوٹا سا کنکر پورے پانی میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ کئی بڑے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بازار کے لوگوں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ حماد نے پوچھا۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور بولے، بازار کے اکثر تاجروں نے ناجائز منافع خوری شروع کر دی تھی۔ وہ غریبوں سے زیادہ قیمت لیتے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے اور کسی کو دھوکہ دینے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کا رزق ناپاک ہو رہا تھا، اور جب رزق میں بے ایمانی آ جائے تو آزمائش ضرور آتی ہے۔ یہ سن کر حماد چونک گیا۔ بے ایمانی کی حقیقت؟ بابا، مگر یہ تو سب بازاروں میں ہوتا ہے،
پھر خاص طور پر یہ آزمائش ہمارے ہی بازار پر کیوں آئی؟ حماد نے حیرت سے سوال کیا۔ بزرگ نے نرمی سے جواب دیا، اللہ کچھ جگہوں کو نشانیاں بنا دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی سبق حاصل کریں۔ اگر لوگ سمجھ جائیں کہ بے ایمانی اور دھوکہ بازی کا انجام کیسا ہوتا ہے تو وہ سدھر سکتے ہیں۔ یہ سن کر حماد اور اس کے دوستوں نے پچھلے چند مہینوں کے واقعات یاد کیے۔ بازار میں تاجر قیمتیں بڑھا رہے تھے، غریبوں کو مہنگے داموں چیزیں بیچی جا رہی تھیں اور ملاوٹ کا سلسلہ عام ہو چکا تھا۔ تو کیا یہ سب ایک تنبیہ تھی؟ حماد نے آہستہ سے کہا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور اگر لوگ سمجھ گئے تو اللہ ان پر اپنی رحمت بھی نازل کرے گا۔ کیا بازار کے لوگ اپنی غلطیوں کو مانیں گے؟ کیا وہ سدھرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ حماد اور اس کے دوست سکتے میں آ گئے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بازار میں جو تباہی آئی وہ لوگوں کی بے ایمانی کا نتیجہ ہو سکتی۔ بابا، اگر یہ سب ہماری غلطیوں کا نتیجہ تھا تو کیا اب کوئی راستہ ہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر سکیں؟ حماد نے بے چینی سے سوال کیا۔ بزرگ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، اللہ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے۔ اگر لوگ سچی توبہ کر لیں، رزق کو پاک کر لیں اور دوبارہ کسی کو دھوکہ نہ دیں تو اللہ کی رحمت پھر برسنے لگتی ہے۔ بازار میں تبدیلی کا آغاز۔ حماد اور اس کے دوست فوراً بازار واپس پہنچے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں بزرگ کی باتیں سنائیں۔ کچھ لوگ رو پڑے، کچھ شرمندہ ہوئے اور کچھ تاجروں نے فوراً اللہ سے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا۔ ہم نے غلطی کی، ہم نے ناجائز منافع خوری کی، مگر اب ہم توبہ کرتے ہیں، ایک بزرگ تاجر نے روتے ہوئے کہا۔ ہم آئندہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، ہم اپنا رزق پاک کریں گے، دوسرے نے قسم کھائی۔ پورے بازار میں ایک نئی روح جاگ گئی۔ لوگوں نے اپنے کاروبار میں ایمانداری لانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاجروں نے غریبوں کو سستا سامان دینا شروع کر دیا اور بازار کی رونق بحال ہونے لگی۔ بزرگ کا آخری سبق۔ چند دن بعد حماد اور اس کے دوست دوبارہ دریا کے کنارے گئے تاکہ بزرگ کو یہ خوشخبری سنا سکیں، مگر وہاں پہنچ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اللہ والا داڑھی دار بزرگ وہاں نہیں تھا۔ بابا کہاں چلے گئے؟ حماد نے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب بیٹھے ایک مسافر نے کہا، وہ تو کل ہی کسی اور شہر کے لیے روانہ ہو گئے، بس اتنا کہہ کر کہ ان کا کام یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ والے آتے ہیں، اپنا پیغام دے کر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی باتیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ حماد نے دریا کی لہروں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ہاں، اللہ والے دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں۔